پہلے ادھر پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں استنبول کے پرانے شہر قسطنطنیہ میں، جہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس میرے عقب میں اس کا داخلی دروازہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ 658 عیسوی میں اور 38 ہجری میں ایک لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یزید بن معاویہ اور بعض روایات کے مطابق عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، ان کی قیادت کے اندر یہ شام کے صوبے سے یہاں روانہ ہوا۔ 4 سال اس نے یہاں قیام کیا، مسلسل یہ رومیوں کے اوپر حملے کرتے رہے، لیکن رومی آگ یا رومی آتش یا یونانی آتش اسے کہتے تھے، جو پہلی دفعہ یہاں استعمال ہوئی اور جس کی وجہ سے مسلمان مجاہدین یہاں پہنچے تھے، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سمیت جیت جو تھے وہ تابعین بھی شامل تھے، تو صحابہ اکرام شامل تھے۔ یہ لوگ قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکے اور ان کی مسلسل 4 سال تک جنگیں۔ یہ ہے جی حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کا داخلی دروازہ۔ یہاں سے ہم یوں ہی آگے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی گیلری آ جاتی ہے۔ یہ گیلری آگے پھر ہمیں روضہ اقدس کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ اطراف میں بہت ساری قبور موجود ہیں جن کے حوالے سے یہ کہنا یقین ہے، نام تو ان کے اوپر لکھے ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر کیونکہ ترکش نام ہے اس لیے ان کی شناخت کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ ساری قبور یقیناً سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس کے ساتھ ہیں۔ تو یا تو یہ عثمانی خلفاء وزراء یا جو گورنرز ہیں ان کی قبور ہو سکتی ہیں، یا علماء کی ہو سکتی ہیں، یا مجاہدین اسلام جو جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے، یا غازیان ہیں۔ جس سے جو ہی آپ آگے داخل ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ احاطہ آ جاتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس کا، اور اس سائڈ پہ درود شریف پڑھ کے آپ لوگ زیارت کریں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے یہ مزار مقدس کی۔ یہ اندر سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس قبر اقدس کے اندر تشریف رکھتے ہیں، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ان کے مزار اقدس کا اندر والا حصہ جہاں بھی خوبصورت قرآنی آیات کے ساتھ جو کتابت کی گئی ہے، اور یہ ان کی سامنے جو وائٹ کلر ہے یہ ان کی قبر مقدس ہے۔ اور یہاں پہ یہ بڑی 2-3 چیزیں ہیں خوبصورت، ان کی زیارت بھی کر لیں۔ یہ وہ درخت ہے یہ وہ پتہ ہے جس کا درخت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا، اور یہ جو میری گناہگار آنکھیں جس کی زیارت سے شرف یاب ہو رہی ہیں، یہ دہلیز مبارک ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی یہ دہلیز ہے۔ لوگ یہاں دعا کے اندر مشغول ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے اس محبوب
مقرب بندے کے توسط سے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو رومی ہیں وہ جب اس علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی لمبا عرصہ، تو رومی یہاں اس مزار کے احاطے میں اس قبر کے پاس جمع ہوتے تھے۔ اس وقت تو یہ اس کے اوپر گنبد اور یہ صورتحال نہیں تھی، صرف ایک قبر تھی، لیکن وہ اس کو جانتے تھے اور یہاں کھڑے ہو کے وہ اس قبر والے کے توسط سے کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے اور قحط سالی کا جو زمانہ ہوتا تھا وہ ٹل جاتا اور بارش برستی اور وہ اللہ کے لطف و کرم سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عرش کو عرضی کو قبول فرما لیا اور اوپر والے مکان پہ تشریف لے گئے، اور یہ آپ وسلم کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے اور دھیان رکھتے کہ جس طرف سے آپ وسلم کی انگلیاں مبارک لگتی تھیں بس اسی طرف سے جا کے کھانا جو بچ جاتا تھا دھیان سے اسی جگہ سے کھا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کھانا بھیجا تو آقا نے واپس بھجوا دیا، تو بڑے پریشان ہو کے نیچے آئے اور کہا اللہ کے رسول کھانا واپس کیوں بھجوا دیا؟ آپ وسلم نے فرمایا کہ میں لہسن پسند نہیں کرتا اور کھانے کے اندر لہسن ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے پھر لہسن والا کھانا نہ کبھی پکایا اور نہ کبھی کھایا۔ تو جہاد کا شوق رکھتے تھے، ہر مارکے میں غزوہ بدر سے لے کر آپ وسلم کے رحلت تک جتنے غزوات ہوئے سب میں شرکت فرمائی، اور پھر آپ وسلم کے رحلت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جتنے مارکے ہوئے ان میں یہ شریک رہے، یہاں تک کہ آپ وسلم کا یہ فرمان تک پہنچا کہ جو فوج یہ روزہ اقدس کے سامنے جالیاں جب کبھی روزہ اقدس کو بند کر دیا جاتا تھا تو یہاں سے لوگ جو ہے اس جگہ سے آپ کے قبر مبارک کی زیارت کرتے تھے، اور آج میری خوش قسمتی کہ روزہ اقدس بھی کھلا ہوا ہے اور اللہ عزیز کو اس کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو ان بزرگان اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے در اقدس کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ حقیقت میں غلامان نبی تھے جنہوں نے واقعی آپ وسلم کی غلامی کی اور غلامی میں عملاً یہ ثابت کیا کہ ان کی غلامی سے بڑھ کر ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔